حضرت امام مہدی اور امام مہدی کو لے کر بہت اختلافات امت میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، صرف ایک فرقے کو چھوڑ کر، وہ فرقے کا میں ابھی تفصیل بتاؤں گا آپ کو، ایک فرقے کو چھوڑ کر جتنے فرقے ہیں ہو چکے، سب کا اتفاق ہے کہ مہدی ایک شخص ہوں گے جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور وہ دین و شریعت کو قائم کرے گی۔ لیکن اس تعلق سے فرقوں میں اتفاق نہیں ہے، اور جو مختلف افکار و نظریات ہے تو اس میں یہ ہے کہ فرقہ کیسانیہ یہ پہلا فرقہ ہے کہ فرقہ کیسانیہ نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہی مہدی ہے۔ مہدی کے بارے میں بہت ساری روایتیں اور حدیثیں آئی ہے، وہ حدیثیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ انہی حدیثوں کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے مرجع اور اپنی جو قابل عقیدت شخصیات تھی ان کو مہدی سمجھا۔ تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مہدی ہے وہ محمد ابن حنفیہ ہے۔ اور محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ مولا علی کے صاحبزادے ہیں۔ خاتون جنت کے وصال کے بعد مولا علی نے جو دوسری ازواج سے، دوسری خواتینوں سے نکاح فرمائے، ان میں سے ایک خاتون سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ امام حسین کے بعد سمجھ لیجئے یہ عمر کے اعتبار سے ان کا نمبر آتا ہے۔ پھر باقی جتنے صاحبزادے جو دوسری ازواج سے ہوئے وہ سب ان سے چھوٹے رہے۔ محمد ابن حنفیہ کے بارے میں فرقہ کیسانیہ، اس کا ایک فرقہ تھا کیسانیہ، ان کا نام ہی تھا کیسانیہ۔ انہوں نے عقیدہ رکھا کہ صاحب محمد بن حنفیہ جو ہے یہ مہدی ہے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس فرقے کا نظریہ اور خیال یہ تھا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ مدینے میں ایک کھو تھی، ایک پہاڑی ہے مدینے کے قریب، وہاں پر ایک کھو ہے جس کا نام کوہ رضوہ ہے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ کوہ رضوہ میں جا کر چلے گئے ہیں اور وہیں پر ہی روپوش ہے، اور جب ان کا دل بھر جائے گا عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں تو یہ پھر وہاں سے نکلیں گے اور پھر دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ تو ایک عرصے تک اس فرقے کے ماننے والے، ان کے ماننے والے، وہ گفا کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ حقیقت اور یہ تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ 80 ہجری میں حضرت محمد ابن حنفیہ کا وصال ہوا اور جنت البقیع شریف مدینہ منورہ میں آپ کی مزار ہے۔ اور یہ بھی ایک عقیدہ تھا ان کے بارے میں کہ ایک ایسی کھو میں ہے کہ جو نگاہوں سے اجل ہو گئی ہے، اور وہاں 2 شیر ہے جو رکھوالی کرتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے بڑی طویل عمر دی ہے اور شیروں کو بھی طویل عمر دی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے قریب محمد ابن حنفیہ دوبارہ باہر آئیں گے، ان کا انتقال ہوا ہی نہیں۔ یہ فرقہ کیسانیہ کا یہ عقیدہ تھا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں، بلکہ وہ امام زین العابدین کی امامت کے قائل رہے۔ لیکن یہ فرقے نے خود ہی اپنے ایک نظریہ اور عقیدہ بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت حافظ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے امام و محدث گزرے، ابن سعد، محمد بن ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، 8 جلدوں میں ان کی بڑی عظیم معرکۃ الآراء، تاریخ ائمہ اور اسماء و رجال پر کتاب ہے۔ اس کی جلد 5 صفحہ 245 میں فرماتے کہ پھر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مہدی ہے، اور حالانکہ اہل سنت ان کو پہلا مجدد مانتے، مہدی نہیں مانتے ہم لوگ۔ لیکن ان کے زمانے میں، ان کے انتقال کے بعد، ان کے کچھ چاہنے والوں نے دعویٰ کیا، اور اس میں ایک بڑے متشدد تھے، حالانکہ وہ تابعی جلیل القدر، فاروق اعظم کے آزاد کردہ غلام ہے، لیکن وہ یقین سے کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز میری نگاہ میں مہدی ہے، اور وہ تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر حدیث کے راوی بھی ہے وہ۔ تو ان کے بارے میں، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی پوری زندگی میں کبھی مہدی ہونے کا نہ دعویٰ کیا نہ تصور کیا۔ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اگر میں ایک ایک فرد کا بولوں تو بیان بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو میں صرف عقیدہ مہدی کیا ہے اس پر ایک پورا مستقل 2 نشستوں میں مواد اتنا جمع کیا، ایک زمانے سے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، یہ ابھی نئی نہیں ہے میرے پاس، ایک زمانے سے جہاں کچھ پڑھتا ہوں پوائنٹس لکھتے رہتا ہوں میں، تو وہ جتنے پوائنٹ جمع ہو گئے ہیں تو اس پہ 2 نشستوں کے تو بڑے طویل بیان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک اتنے سارے معاملے کو اور مواد کو اس بیان میں سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف نام سنا رہا ہوں، ان کی باقاعدہ تاریخ اور حوالوں کے ساتھ ہے میرے پاس، کہ تقریباً 8 یا 10 لوگ ایسے گزرے کہ جن کے بارے میں مہدی ہونے کے دعوے کیے گئے، جن میں ایک ابو مسلم خراسانی،
ان کے ماننے والوں نے بھی کہا کہ یہ مہدی ہو سکتے ہیں. امام جعفر صادق کی بھی ایک قوم نے کہا کہ امام جعفر صادق مہدی ہے. اس کے بعد امام محمد بن قاسم بن عمرو بن علی بن حسین، یہ امام حسین کی ہی نسل سے ہے، محمد بن قاسم بن عمرو عمر بن علی بن حسین، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مہدی ہے. امام موسیٰ کاظم کے بھی بارے میں لوگوں نے دعویٰ کیا کہ مہدی یہ ہے. یعنی آج تک آپ سن رہے مہدی ایک ہی ہے، لیکن ایکچوئل میں آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. اب تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ایک ایسا مسئلہ رہا ہے امت میں ہر دور میں 1400 سال سے لے کر، کہ اس نے کئی قوموں کو گمراہ بھی کیا اور کئی قوموں کو جو ہے بے راہ روی کا بھی شکار کیا ہے. امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بھی کہا گیا مہدی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ امام حسن عسکری جن کا بھی ذکر ہوا، ان کے بارے میں بھی ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ یہ مہدی ہے. اس کے علاوہ پھر عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مولا علی کے بھائی تھے جعفر طیار، ان کی اولادوں میں آئے ہیں یہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مہدی ہے. جعفر بھی ابو جعفر محمد بن عبداللہ، ان کے بارے میں بھی کہا گیا مہدی ہے. تو اس طرح سے 9-10 لوگ تو ہوئے کہ جن کے بارے میں قوموں نے کہا کہ یہ مہدی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد دعوی کی ایک عرصے تک یہ فرقے رہے اور یہ دعوے کرتے رہے کہ مہدی ہے، اور یہ مرے نہیں ہیں، یہ ہماری نگاہوں سے اجال ہوئے ہیں. اگر یہ قبر میں بھی چلے گئے تو قبر سے زندہ ہو کے باہر آئیں گے اور پھر دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. مگر 8 ایسے لوگ گزرے ہیں میری معلومات کے اعتبار سے، اور اگر تلاش کریں تو 2-4 اس میں اور مل جائیں گے، 8 ایسے جنہوں نے خود مہدی ہونے کے دعوے کیے. کیونکہ یہ ایکچوئل میں یہ بہت لبھانے والا منصب ہے نا. مہدی کا مطلب کیا؟ جب مہدی بولے تو تصور کیا تھا؟ پوری دنیا کا حاکم، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام اس کے مددگار ہوں گے، یہ سب روایتیں اور حدیثیں بولتی ہے. تو اس لالچ میں بہت سے لوگوں نے دعوے خود بھی کیے تاکہ دنیا اگر ان کو مہدی مان لے تو پوری دنیا میں اب حکومت. حالانکہ ان کی سوچی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب مہدی ہونے کے انہوں نے دعوے کیے تو تھوڑے بہت دماغ کے وہ سائیکو رہے ہوں گے، سٹیائے ہوئے لوگ رہے ہوں گے. ان میں پہلا شخص جو آتا ہے تاریخ اعتبار سے جس نے خود دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، مختار ثقفی کے زمانے میں، جس نے امام حسین علی مقام کا بدلہ لیا تھا قاتل، تو اس کے اپنے دور میں کوفہ میں 259 ہجری میں موسیٰ بن طلحہ بن عبداللہ اس نامی نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور مختار نے اس کو قتل کروا دیا. پھر تو بہرحال اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ زیادہ لمبا چلا نہیں. 297 ہجری کے اندر ابو محمد عبید اللہ بن اسماعیل، افریقہ میں یہ ایک شخص گزرا، اس نے افریقہ سے اعلان کیا افریقہ میں کہ میں مہدی ہوں. اس کا بھی ایک دور چلا لیکن دی اینڈ ہو گیا، اور آج کتا بھی نہیں پوچھتا ان لوگوں کو. 497 ہجری کے اندر محمد بن عبداللہ علوی المعروف مہدی ہرگئی اندلس، جس کو اسپین کہا جاتا ہے، طارق ابن زیاد نے جس کو فتح کیا تھا اسپین کے اندر، اس نے 497 ہجری کے اندر محمد بن عبداللہ علوی المعروف مہدی ہرگئی اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. 986 ہجری کے اندر اسحاق سبتی سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. یعنی مہدی ایک ایسا میں نے کہا نا منصب ہے کہ بہت لوگ دعوے کرتے رہے. اب 1224 ہجری کے اندر سید احمد رائے بریلی، ہندوستان میں جو گزرا اسماعیل دہلوی کا پیر اور وہابیت کی بنیاد رکھنے والا یہی شخص، ہندوستان میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نظریات کو جس نے لایا یہی ہے. 1114 ہجری کے اندر محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا اور 1200 کچھ میں وہ مرا، اور 1224 میں ہی سید رائے بریلی کی جو ملاقات ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے حج کے موقع پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے سے ہوئی، وہابیت سے متاثر ہوا یہ، اور اسماعیل دہلوی اس کا چیلا ہندوستان آیا اور سید رائے بریلی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس بنیاد پہ پھر اس نے جہاد کا علم بلند کیا کہ ہم جہاد کریں گے، اور بالا کوٹ میں مارا گیا. بہرحال 1235 ہجری میں علی محمد شیرازی، شیراز کا رہنے والا ایک شخص، شیراز یہ ایران کا ایک قصبہ ہے، وہیں کے حافظ شیرازی رہے تو ایران کا حصہ شیراز، وہاں کا یہ ایک شخص ہے علی محمد شیرازی. 1235 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. اور 19ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی اور یہ چل رہی ہے ابھی 21ویں صدی، 20ویں صدی گزر گئی، 19ویں صدی میں اعلیٰ حضرت سے پہلی والی صدی بس تھوڑی، اور اس کے بعد پھر 20ویں صدی میں اعلیٰ حضرت مجدد ہے. تو اعلیٰ حضرت سے تھوڑا پہلے 1826 عیسوی کے اندر گرداسپور پنجاب کا علاقہ ہے گرداسپور، وہاں کا ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں مہدی ہوں، جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. اس بدبخت نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا،
تو ابھی مہدی ہونے کا دعویٰ ہی لوگوں نے پوری طرح نہیں مانا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کی نظر تحذر الناس پر پڑی اور تحذر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی لکھ کے مر گئے کہ رسول کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت پہ فرق نہیں آئے گا. تو اس نے کہا جب خاتمیت پہ فرق نہیں آئے گا اور پیدا ہو سکتا ہے تو پیدا ہو کیا سکتا ہے، لو میں پیدا ہو ہی گیا ہوں. اور اس نے مہدی ہونے کے دعوے کو چھوڑ کر پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. لیکن پہلے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا رہا تو اس کی وہ بہت سی کتابیں آپ کو وہ ملے گی جس میں اس نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، وہ آج بھی وہ کتابیں ملتی ہے. تو 19ویں صدی تک یہ مہدی کا چلا، اور ابھی ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے چھچورے ہیں جو ابھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں چھچورے ہی بولنا چاہیے، ان کی شکلیں دیکھو، صورتیں دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کی حالت دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے چھچورے بھی ہے اور پاگل خانی کی پیداوار ہے. اب ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ میں اپنے اتنے اچھے بیان میں ان منوسوں کے نام لوں. پاکستان کا ایک ہے سرگنجا ہے، اس کا دیکھا ہوں گا آپ نے ٹی وی پہ آتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، دبلا پتلا ہے، پھونک مارو تو اڑ جائے. اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. حیدرآباد کا ایک ہے پاگل ہے، وہ آئے دن ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو پر آتے ہیں آج کل کے لیٹسٹ مہدی صاحب، ویڈیو بناتا ہے وہ حیدرآباد کے. یہ سب ان پاگلوں کے ویڈیو ہے میرے پاس. اور ابھی ایک اور ہے، جانتے ہوں گے آپ، سنا ہے نا، حنیف بن شکیل، دیکھو نام لے لیے، حنیف بن شکیل، وہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، ابھی موجود ہے یہ. اب یہ جتنے ہیں، یہ 3-4 جتنے بھی سرفیرے چھچورے لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب میں مہدی کے بارے میں آگے بتاؤں گا تو اللہ کرے کہ بیان ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جو ان بیوقوفوں کو مہدی مان رہے ہیں، تو پھر ان حدیثوں کی روشنی میں ٹیسٹ کر لے تو پتہ چل جائے گا یہ کس پانی میں اور کتنی اوقات ہے ان کی. تو بہرحال یہ فرقے میں نے کچھ بتائے کہ فرقہ کیسانیہ یہ پہلا فرقہ ہے جس نے محمد بن حنفیہ کو مہدی کہا، اور پھر بہت سارے لوگ آئے جو الگ الگ شخصیاتوں کو مہدی کہتے رہے، جن میں بہت سی شخصیاتیں وہ تھیں جنہوں نے مہدی ہونے کے دعوے نہیں کیے، ان کے چاہنے والوں نے ان کو مہدی کہا، اور باقی کچھ وہ رہے جنہوں نے خود دعوے کیے. ایک فرقہ آیا، اب یہ واحد ایک فرقہ ہے، میں نے عرض کیا کہ مہدی ہوں گے، آئیں گے، اس پر تو امت کا اتفاق ہے ایک طرح سے، لیکن ایک واحد فرقہ ایسا گزرا اسلام میں جس کا نام ہے فرقہ عباضیہ. فرقہ عباضیہ مہدی آنے کا ہی منکر ہے. وہ کہتا ہے مہدی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ فرضی کردار ہے، فرضی کہانی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے عقیدوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور دلیل قطعی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے. مہدی کا ذکر قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، نام ہے ہی نہیں قرآن میں، لہذا جب مہدی کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، یہ سب فرضی حدیثیں وغیرہ گڑی گئی ہے. اور شیعوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ، فرقہ اسماعیلیہ. تو شیعوں کا یہ اسماعیلی جو فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی آ بھی چکے اور چلے بھی گئے، آ بھی گئے اور چلے بھی گئے. وہ کون تھے مہدی ذرا سن لیجئے. انہوں نے جب آئے تھے ان کے مہدی صاحب تو بہت تماشے بھی ہوئے، اس وقت بہت تماشے ہوئے. تو 12واں امام یہ جو مانتے ہیں یہ امام مہدی کو نہیں مانتے. 11 امام تک تو ٹھیک ہے، امام حسن عسکری تک آتا ہے معاملہ. 12واں امام یہ مانتے ہیں عبید اللہ المہدی کو. اس کا ظہور ہوا 257 ہجری میں، فاطمی سلطنت اس نے قائم کیا. یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا، فاطمی سلطنت تقریباً 300 سال رہی ہے سلطنت، اور ان 300 سالوں میں انہوں نے مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم کیے کہ علمان والحفیظ. اسی فرقے کا ایک پیروکار تھا، یا یہ کہہ لے عبید اللہ المہدی کے نائبین میں سے تھا یہ، جس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان کراماتی. 1317 ہجری میں اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کا اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ ہمارے نزدیک کافر ہے. کیوں؟ کہ یہ ہمارے مہدی صاحب کو مہدی نہیں مانتے، یعنی عبید اللہ المہدی کو مہدی نہیں مانتے، لہذا واجب القتل ہے. تو یہ بس بخت نے عیسائیوں سے مدد لی، اور عیسائیوں کی مدد کے ساتھ اس نے ایک فوج تیار کی ابو طاہر سلیمان کرامتی نے، اور مکہ معظمہ پر حملہ کیا، اور گھوڑوں کے ساتھ یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا. کعبۃ اللہ میں اس نے شراب پی، معاذ اللہ. اس کے ساتھیوں نے کعبۃ اللہ میں شراب پی، گھوڑوں نے پاخانہ لید کیا. حج کا موقع تھا جب یہ کعبے پہ جب حملہ وار ہوا تو اس وقت حج چل رہا تھا. کچھ حاجیوں نے اس کو روکا، کہا کہ یہ کعبے کی حرمت کو کیوں پامال کر رہا ہے. تو اس نے حکم دیا کہ جو دکھے کعبۃ اللہ میں قتل کرو. کعبۃ اللہ میں ہی تلوار چلی، 50,000 حاجی خانہ کعبہ میں شہید کر دیے گئے. خانہ کعبہ میں اتنا خون بہایا گیا. اور اسی پر اس کا بس نہیں ہوا اس خبیث کا، یہاں تک کہ 1317 ہجری
جب حملہ کیا تو حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اس نے اکھاڑا، اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے اکھاڑ کر یہ اپنی اس کی راجدھانی تھی، اس کا شہر کا نام تھا ہجر لے جا کر وہاں پر وہ لے گیا. اور نعوذ باللہ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے جس تخت پر یہ بیٹھتا تھا مردود، تخت کے نیچے اس نے حجر اسود کو رکھا اور اس پہ پیر رکھ کے بیٹھتا تھا یہ، تاکہ معاذ اللہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. تو یہ آج جو ہو رہے ہیں نا، یہ واقعات بتانے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ مسلمانوں پہ ایسی آزمائشیں آئی ہے، اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو اس طرح کی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. آج بھی جو ہمارے عبادت گاہوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنی دردناک بات ہے، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ حجر اسود جنتی پتھر جس کو آقا نے چوما ہے، جس کو نبیوں نے چوما ہے، صحابہ نے چوما ہے، اس بدبخت نے اپنے پیر کے نیچے رکھا اور 1-2 سال 1-2 دن نہیں رکھا. اور اس باتوں میں ان کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ جو آج کے بدعقیدہ جو یہ کہتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سعودیہ کی حکومت بدعقیدہ لوگوں کی حکومت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عیاش لوگ ہیں، تو کہتے ہیں صاحب اللہ تعالیٰ اپنے کعبہ کی حکومت کسی ظالم کے ہاتھ میں دیں گا. تو جناب یہ تاریخ پڑھیے آپ کہ ایسا بھی ہوا ہے، 365 بدھ بھی رہے کعبۃ اللہ میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر تھے. کعبۃ اللہ میں قتل و غارت بھی کی گئی ہے، 50,000 حاجیوں کو قتل کرنے والا معاذ اللہ حق پر نہیں ہوتا. تو وہاں جواب یہ نہیں دوں گے کہ بھائی اللہ کیا کر رہا تھا اس میں. طارق جمیل ایک جگہ خبیث رو کے کر رہا ہے، ناٹک بتا رہا ہے کیسے یہ دجال ہے یہ دور کے، رو کے کہتا ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو. اللہ اتنا مجبور ہے، میرا اللہ اتنا بے بس ہے کہ حرم میں غلط امام کھڑا ہوا ہے اور اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہے. ارے خبیث، یہ حرم سے حجر اسود اڑ گیا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب دے پھر. بھئی یہ دارالعمل ہے، دارالاسباب ہے. اللہ نے یہاں انسانوں کو آزادی دی، جو چاہے کر لو. مالک یوم الدین، میں مالک یوم الدین ہوں، وہاں حساب لوں گا تم سے. حجر اسود اس کے پیروں تلے، اور خانہ کعبہ سے دور، خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا، سوراخ تھا. کتنے سال رہا اس کے پاس پتہ ہے آپ کو؟ 1-2 سال نہیں، 22 سال تک حجر اسود اس کے پاس رہا. 317 پہ اس نے حجر اسود لے کر گیا اکھاڑ کے یہ مردود ابو طاہر سلمان کرامتی نے، اور 317 سے لے کر 339 ہجری تک 22 سال حجر اسود اس کے پاس رہا. اس کا جب قبضہ ہو گیا تو اس نے قانون لگایا اور نافذ کیا کہ حج نہیں ہونے دوں گا میں. 317 سے 327 ہجری تک حج پر پابندی لگی رہی. 10 سال حج ہی نہیں ہوا صاحب. کوئی حج کرنے جا ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی طواف کر سکتا تھا، مطلب جا ہی نہیں سکتا کوئی مسلمان. 10 سال پابندی لئی. یہاں تک کہ 339 ہجری 22 سال تک حجر اسود اس کے پاس رہا. 317 پہ اس نے حجر اسود لے کر گیا اکھاڑ کے یہ مردود ابو طاہر سلمان کرامتی نے، اور 317 سے لے کر 339 ہجری تک 22 سال حجر اسود اس کے پاس رہا. پھر جب عباسی خلیفوں نے سے، ہر دور میں عباسی خلیفوں نے سے خوشامدی کی، گزارشیں کی کہ حجر اسود واپس کر دے. مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، یہ مردود نہیں کرتا رہا. آخر میں پھر عباسی خلیفہ گزرا مقتدر باللہ نے پھر 339 ہجری میں حملہ کیا اس کے حجر راجدھانی پر. اس مردود کو کیفر کردار تک پہنچایا کہ حجر اسود چھین کے لایا گیا اور دوبارہ خانہ کعبہ پہ نافذ کیا گیا. یہ اس فرقے کا پیروکار تھا سلطنت فاطمی، اور شیعہ لوگ اس کو اپنی حکومت بتاتے ہیں، مگر یہ کارنامے نہیں بتاتے کہ دیکھو یہ کتنے مردود لوگ رہے. یہ ہر دور میں مردود رہے، ان سے اسلام کو صرف نقصان پہنچا ہے. حالانکہ وہ شیعہ ہونے کے دعوے دار تھے، اسماعیلی فرقہ، شیعہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس فرقے کا یہ پیروکار رہا. تو ان کا یہ عقیدہ رہا کہ مہدی ہمارے آئے اور آ کر بھی اب چلے گئے 300 سال حکومت کی. اب اس کے بعد 2 فرقے اس وقت بچتے ہیں مشہور و معروف، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع. تو امام مہدی کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل تشیع کا یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے. امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں وہ، یہ شیعہ کا عقیدہ اہل تشیع کا. اور باقاعدہ پھر یہ اپنی کتابوں میں اہل تشیع نے لکھا ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری سامرا میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی والدہ جرجس تھی یا نرجس تھی، نرجس نام ہے غالباً، نرجس نام ان کی والدہ تھی، یہ بھی بتاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ مہدی کے نزول کی حدیثیں بہت مشہور تھی، اور امام حسن عسکری جو ان کے والد تھے امام مہدی کے،
تو وہ بھی بیان کرتے تھے کہ مہدی آئیں گا اور دنیا کو انصاف سے بر دیں گا، ظلم ختم کر دیں گا. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا معتمد ابن متوکل، تو اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اگر حسن عسکری کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا. یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، پہلے سمجھ لیجیے آپ. جو اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، جو وہ مانتے ہیں، اہل تشیع یعنی شیعہ رافضی، وہ جو مانتے ہو بتا رہا ہوں. تو اہل تشیع کے مصنفین اور ان کے عالم لکھتے ہیں کہ پوشیدگی کے ساتھ وہ پیدا ہوئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی جب وہ ان کی ولادت ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب پیدا ہوئے. ٹھیک اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور نمرود کو پتہ نہیں چلا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کو پتہ نہیں چلا، امام مہدی بھی ویسا پیدا ہوئے. اور 5 سال کی عمر تک امام حسن عسکری نے ان کو چھپا کے رکھا، گھر میں باہر نکلنے نہیں دیا گیا، مخصوص کمرے میں رکھا جاتا تھا. کچھ دن انتقال سے پہلے کچھ شیعہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ امام اس صاحبزادے کی زیارت تو کروائیے کہ جو مہدی ہوں گا دنیا کو انصاف سے بھر دیں گا، عدل سے بھر دیں گا. تو امام نے پردہ ہٹایا بقول ان کے، امام مہدی کا چہرہ دکھایا اور پھر امام مہدی سے کہا کہ اب جاؤ، اب دوبارہ کبھی کسی کو نظر نہیں آنا. 3 روز کے بعد امام حسن عسکری کا کہتے ہیں کہ شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا. امام مہدی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ چرچا پھیلی. کچھ لوگوں نے معتمد باللہ کو خبر دی کہ صاحب ہم نے مہدی کو دیکھا ہے، وہ کمرے میں پوشیدہ ہے اور حسن عسکری نے ان کی زیارت کروائی ہمیں. تو معتمد نے گرفتاری کا حکم دیا. جب سپاہی پہنچے گرفتار کرنے کی غرض سے کہ ان کو گرفتار کرے تاکہ میری حکومت کا جو کھٹکا ہے وہ ختم ہو جائے، تو مہدی روپوش ہو گئے، آنکھوں سے اجھل ہو گئے. کہتے ہیں کہ وہ 23 رمضان 259 ہجری تھی جب آپ غیبت میں چلے گئے. غیبت یعنی غائب ہو گئے، غیب سے بنا یہ لفظ غیبت، غائب ہو گئے آپ. اور 259 ہجری سے 329 ہجری تک کل 70 سال آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے. 4 آپ کے نائبین تھے. یہ شیعوں کی تاریخ ہے، آپ سنی کی تو نہیں سمجھ رہے نا؟ ہاں، کنفیوز مت ہو جانا بھائی. آپ سوچیں گے میں بہت خلاصے سے تاریخ بتا رہا ہوں، میں عقیدہ بتا رہا ہوں. ان کا جاننا ضروری ہے یہ سب چیزیں ہمیں. کہتے 4 نائبین تھے جو صرف امام مہدی سے ملتے اور ان کے احکامات اور وہ جو کچھ بھی حکم صادر کرتے لوگوں تک لاتے تھے. جب یہ 4 نائبین کا بھی ان کا انتقال ہو گیا تو امام مکمل غیبت میں چلے گئے. 70 سال تک یہ 4 نائبین کے ذریعے وہ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے. تو اس کو شیعہ حضرات کہتے ہیں غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ یعنی چھوٹا چھپنے والا عرصہ. اور جب وہ 4 کا انتقال ہو گیا نائبین کا تو پھر امام پوری طرح سے غائب ہو گئے اور وہ ہے غیبت کبریٰ. تو جس تاریخ کو غیبت کبریٰ شروع ہوئی، جس سن سے وہ کہتے ہیں کہ آخری جو یہ نائبین میں سے مرنے والا جو تھا 329 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. 329 ہجری امام غیبت کبریٰ میں گئے اور یہ غیبت کبریٰ کا پورا پیریڈ بقول اہل تشیع حضرات کے قیامت تک کا ہے، قیامت کے قریب آئیں گے. پھر اس میں ایک فرقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام مہدی جب روپوش ہوئے تو ایک گفا میں چلے گئے. تو گھوڑے اوڑے لے کر پانی وانی لے کے وہ گفا کے باہر کھڑے رہتے تھے وہ لوگ کہ امام جیسی باہر آئے تو سواری کے لیے گھوڑا پیش کریں گے، پینے کے لیے پانی دیں گے، کھانے کے لیے کھانا دیں گے. تو ہر 3 گھنٹے میں کھانا نیا نیا لا کے تازہ لا کے ٹفن وفن باندھ کے بیٹھے رہتے تھے. تو کئی عرصے تک یہ رہا، لیکن ایک ایک کر کے جب وہ مر گئے تو وہ پھر گفا والا عقیدہ بھی ختم ہو گیا. اب موجودہ شیعہ حضرات کا کیا عقیدہ ہے، اس تعلق سے پھر بڑی تفصیل سے ایک بات سنتے چلے. موجودہ شیعہ حضرات نے ایک بڑا عجیب و غریب عقیدہ بنایا ہوا ہے. اچھا، ان کے عقیدوں کے لیے دلیل کم ہوتی ہے، بے سر پیر کی باتیں زیادہ ہوتی ہے، قیاس زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت امام جزیرہ برمودا میں ہے، ٹرینگل سی میں. اب ٹرینگل سی کا یہ عقیدہ کیوں آیا؟ یہ کتاب میں اس تعلق سے پڑھا تو جب پڑھا تو بہت ہنستا بھی تھا میں. اس کا نام ہی ہے جزیرہ برمودا. یہ شیعہ حضرات کی کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں. اس کا دوسری حصہ دوم ہے. یہ اس کے لکھنے والے مولانا سید محمد عباس قمر زیدی. مولانا سید محمد عباس قمر زیدی شیعہ ہے جزیرہ برمودا. اصل میں کیا ہے جزیرہ برمودا؟ ٹرینگل سی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، مشرقی امریکہ میں اٹلانٹیکا کا جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں کا ایک جزیرہ ہے. اور اس جزیرے میں ایسا ہے کہ برف بہت ہے اور وہاں کے کچھ پہاڑیاں ہیں جزیرے میں، پانی کے اندر برف کی پہاڑیاں ہیں. اس کی تاثیر ایسی ہے کہ جو بھی جہاز گیا دوبارہ کبھی واپس ہی نہیں آیا.
پانی کے جہاز گئے آج تک واپس نہیں آئے، ہوائی جہاز گئے کبھی واپس نہیں، اور آج تک دنیا اور سائنس یہ پتہ ہی نہیں لگا سکی کہ آخر ہوتا کیا ہے وہاں کہ جو جہاز جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کئی جہاز بھیجے گئے تحقیق کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، لیکن جو تحقیق کے لیے بھی گئے جہاز آتے نہیں ہیں۔ ایک وقت تک یہ ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ جڑا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ بات ہوتی رہتی ہے پائلٹ سے، اچانک کانٹیکٹ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اور پھر جہاز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب یہ کہتے ہیں، آج بہت سارے سائنسدانوں نے بھی اس پر قیاس لگایا، بعض کہتے ہیں کہ وہاں ٹھنڈ اتنی ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے یہ جتنے لیکویڈ وغیرہ جہاز کے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں، یعنی اتنی ہائی لیول کا، اتنے مائنس میں ٹیمپریچر ہے کہ جہاز کے انجن میں جام ہو جاتے ہیں، انجن پھنس جاتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوائیں وہاں بہت تیز چلتی ہے اور 270 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ہوا چلتی ہے وہاں، تو اتنی تیز ہواؤں کی وجہ سے جہاز، ہوائی جہاز ہو یا پانی کے جہاز ہو، کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں اور کسی نہ کسی پہاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں مقناطیسی قوت ہے، میگنیٹ پاور ہے، جس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو سارے کانٹیکٹ ختم ہو جاتے ہیں اور جہاز بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سائنسدانوں کے بھی اپنے اپنے قیاسات ہیں، پرفیکٹ اب تک کوئی بتا نہیں سکا ہے کہ ایکچوئل میں ہے کیا۔ اب یہ برسوں سے ریسرچ چل رہی ہے تو اس کا فائدہ شیعہ حضرات نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جہاز جاتے آتے نہیں، تو ہمارے امام صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ راز رہے اسی لیے جہاز آتے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسی دکھے تو قبضہ جما لو اپنا۔ اب ان کا بس چلے تو چاند پہ قبضہ جما لیں گے، بولیں گے یہی ہمارے امام کا پلاٹ ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ یہ کتاب تو لکھی گئی ہے، آپ پاکستان کے اہل تشیع کے بے شمار مقررین کو سن سکتے ہیں کہ جو یہی یقین کے ساتھ، ایسا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے، قیاس ہے، نہیں، بالکل ایسے یقین کے ساتھ بیان کرتے اور لکھ رہے ہیں ان کے آج کے مولوی کہ بالکل جزیرہ برموڈا میں ہی بیٹھے ہوئے امام مہدی اور وہیں سے تشریف لائیں گے۔ پھر ان کا گھوڑا بھی ہے ان کے پاس، باقاعدہ کہتے ہیں وہ گھوڑا بھی ہے جو امام حسین کو کربلا میں لے گیا تھا، زخمی ہونے کے بعد امام مہدی کے پاس چلا گیا وہ، تو وہ گھوڑا بھی ہے، اسی گھوڑے پر پھر آپ سوار ہو کر آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے عقیدے، اور ایک عقیدہ پھر یہ ہے امام مہدی کے آنے کے ساتھ ساتھ جس کو اہل تشیع کے ہاں رجعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ ماننا ان کے ہاں فرض ہے۔ جیسے کچھ عقیدے ہمارے یہاں بھی نا، جو فرض ہے اس کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے حشر کے دن اٹھایا جانا، یہ عقیدہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، کوثر ہے، نہر کوثر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب قطعی عقیدے ہمارے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرشتے ہیں، اسی طرح شیعوں کے نزدیک عقیدہ رجعت فرض قطعی ہے، اس کا ماننا ضروری ہے۔ کوئی بھی شیعہ اگر اس عقیدے کا انکار کرے گا تو ان کے نزدیک مسلمان نہیں۔ اب یہ عقیدہ رجعت کیا ہے؟ یہ بڑا مزاحیہ خیز عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت امام مہدی تشریف لائیں گے، جس وقت امام مہدی کا نزول ہوگا، جزیرہ برموڈا سے نکلیں گے اور نکلنے کے بعد سارے اماموں کو پکاریں گے، حضرت مولا علی سے لے کر اپنے والد امام حسن عسکری تک سب کو پکاریں گے، تو سارے امام قبروں سے زندہ ہو کے نکل کر آ جائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جتنے وہ شیعہ تھے، ان کے چاہنے والے تھے جو قبروں میں چلے گئے، ختم ہو گئے، ہڈیوں کے نشان نہیں، ان کے نام لے لے کے پکاریں گے۔ امام سارے شیعوں کے نام جانتے ہیں، جب سارے شیعوں کے نام پکاریں گے تو سارے شیعہ قبر سے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے زندہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کتابیں پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب مصر کی ممی فلم دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے نا؟ ویسی لگ رہا ہے نا یہ عقیدہ، کہ اس پہ کفار بھی اس پر ہنسے کہ کیسا عقیدہ ہے بھائی۔ تو مٹیاں جھاڑتے ہوئے اب یہ سب زندہ ہو کے کریں گے کیا یہ شیعہ وغیرہ؟ یہ تو جب یہ سارے امام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو حضرت علی، امام حسن حسین اور امام حسن عسکری تک سب کہیں گے کہ مہدی اب یہ دور تمہارا ہے، ہم تمہارے معاون و مددگار ہیں، احکام تمہارے ہیں، حکم تمہارا ہے، اب صاحبزادے انصاف قائم کرو، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دو۔ اور وہ اپنے پھر سارے ساتھیوں کے ساتھ نکلیں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں مدینہ منورہ آئیں گے، خانہ کعبہ سے نکلیں گے، مدینے میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ پہنچیں گے تو اپنی دادی حضرت فاطمہ کی قبر پر پہنچیں گے، اور حضرت فاطمہ کی قبر پر آ کے کہیں گے کہ دادی جان، میں آپ کا پوتا مہدی ہوں، اور میرا نزول ہو چکا ہے، میں خروج کر چکا ہوں، میں قیام کر چکا ہوں۔ قبر شک ہوں گی، سیدہ فاطمہ جب تشریف لائیں گی تو اس عالم میں آئیں گی کہ اپنی قبر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو امام مہدی کہیں گے کہ یہ
آپ نے کمر پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ یہ کہیں گے کہ یہ تکلیف وہ ہے کہ جن ظالموں نے تیری دادی کو قتل کیا اور یہاں ضربے لگائی ہے. تو امام مہدی کہیں گے نام بتاؤ ان ظالموں کے. تو نام بتائیں گے کہ مارنے والا عمر تھا اور یہ مار کھلوانے والا ابو بکر تھا، خالد ابن ولید تھا، یہ تھا عمرو ابن عاص تھا، سب کے نام. پھر ان کو قبر سے اٹھائیں گے، حضرت ابو بکر کو قبر سے نکالیں گے، حضرت عمر کو قبر سے نکالیں گے. یہ ان کا عقیدہ قطعی ہے. جو یہ نہیں مانتا ان کے نزدیک شیعہ ہی نہیں ہے. ان کو نکالیں گے، نکالنے کے بعد ان پہ کوڑے لگائیں گے. حضرت عائشہ کو نکالیں گے. حضرت عائشہ نے کیونکہ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے، مولا علی سے جنگ کی تھی، جنگ جمل، ان کی پیٹوں پہ کوڑے لگائیں گے اور پھر ان کے جسم اور لاشوں کو جو ہے معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دیں گے. اور اس کے بعد مہدی پہ جو دوسرا حکم صادر کریں گے وہ یہ کہ کہیں گے جن لوگوں نے جمعہ قائم کیا سب کو قتل کرو. تو جتنے سنی ہیں جمعہ پڑھنے والے سب خبردار ہو جاؤ، تم جمعہ پڑھو گے تو مارے جاؤ گے. یہ دنیا کا واحد پہلا فرقہ ہے کہ نماز پڑھنے پہ سزائے موت ہے، ورنہ آج تک ہر فرقہ بولتا ہے نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب ہے یا جمعہ پڑھنے پہ عذاب ہے. تو کہیں گے کہ جو جمعہ پڑھنے والے ان کو قتل کرو. تو چن چن کے سنیوں کو قتل کیا جائے گا، سارے جمعہ پڑھنے والوں کو. تو وہ حیران ہو کے کہیں گے کہ ہم نے تو جمعہ ہی قائم کیا، ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے جانتے نہیں جمعہ قائم کرنا صرف امام کا حق ہے، اور جب امام تھے نہیں، غیبت میں تھے، غائب تھے، تو تمہاری جرت کیسی کہ تم نے جمعہ قائم کیا؟ تو سارے جمعہ پڑھنے والوں کو قتل کریں گے اور پھر ساری دنیا میں شیعوں کی حکومت ہوگی. پھر سب دنا دن سب ماتم مل کے کریں گے، کوئی روکنے والا ہوگا نہیں. یہ ہے اہل تشیع کا عقیدہ. ساری باتیں میں نے جو بولا ہے دلیل کے ساتھ بولا ہے. وقت کی تنگ دامنی ہے کہ میں ہر بات پہ کتاب نہیں بتا سکتا، ہر بات پہ حوالہ نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی انکار کرے تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، صفحے نمبر، جلد نمبر، پیج نمبر، کتاب لے کر. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے. اب ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے امام مہدی کے بارے میں؟ اب آئیے ہم اپنی بات کریں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے. یہ یقینی عقیدہ ہے ہمارا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے. ہم مانتے ہیں اور اس کا انکار ہمارے نزدیک گمراہیت ہے. چنانچہ ہمارے حدیث آتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو لم یبق من الدنیا الا یوم لا طول اللہ ذلک اليوم حتی یلیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا ایک دن بھی باقی رہ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ یہاں تک وہ شخص آ جائے کہ جو خلیفہ ہوں گا. محدثین کہتے ہیں یہاں خلیفہ سے مراد امام مہدی ہے، یعنی امام مہدی ضرور آئیں گے. آقا کہتے ہیں اگرچہ دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن کیوں نہ بچ جائے تب بھی امام مہدی آئیں گے. اور وہ ایک دن اللہ اتنا لمبا فرما دیں گا کہ جب تک مہدی نہ آ جائے وہ دن ختم نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام ترمذی نے لایا ہے حدیث نمبر 2231 پر، اور امام ابو داؤد نے لکھا ہے اس کو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4282 پر. بہت سارے حوالے بس مختصر کر رہا ہوں میں. پھر ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوں گی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. سرکار کہتے ہیں جو میرا نام ہے اس شخص کا بھی نام وہی ہوگا جو عرب کا بادشاہ ہوگا اور اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی. سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد. امام مہدی کا بھی نام محمد ہی ہے، مہدی تو لقب ہے. اس حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں حدیث نمبر 2230، امام احمد نے لکھا حدیث نمبر 3571. امام بزار لائے ہیں مسند البزار حدیث نمبر 1804، امام حاکم نے لکھا المستدرک میں حدیث نمبر 8364. اب بہرحال دو حدیثیں میں نے پڑھی، اس پہ بہت حدیثیں، اگر وہ ساری حدیثیں جو میرے پاس کلیکٹ ہے، جمع ہے، اگر پڑھوں تو میرے خیال سے میں کتاب ہی لکھ دوں اس پہ تو 500-600 صفحے کی تو کتاب بن جائیں گی انشاءاللہ. اتنا مواد ہے الحمدللہ، لیکن اب وہ ایک تقریر میں نہیں سمیٹ سکتے. میں نے صرف دو حدیث بیان کی. اب یہ دو حدیثوں میں یہ تو ہے کہ امام مہدی آئیں گے اگرچہ دنیا کو ایک دن کیوں نہ رہ جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا آئیں گے؟ مہدی تو ہے. تو ہمارے اہل سنت میں بعض علماء حالانکہ اس طرف گئے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے والا، وہ سب باقی عقیدے نہیں ہیں وہ رجت والے کہ سارے امام اٹھیں گے اور بدلہ ہوگا، یہ نہیں. اتنا ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے، امام حسن عسکری کی اولاد تھے اور غیبت میں چلے گئے. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کہاں گئے جگہ ہمیں نہیں معلوم.
یہ اللہ بہتر جانتا ہے، قرب قیامت آئیں گے۔ اب اس عقیدے کو رکھنے والی بہت چھوٹی سی تعداد ہے، 2-4 ہی علماء کے اس میں نام ملتے ہیں، جس میں ایک امام عبدالرحمن جامی ہے جو شواہد النبوت میں کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں پھر وہ چلے گئے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی ہے، ان کی کتاب ہے لواقع الانوار، انہوں نے اس میں لکھا، یہ کچھ روایتیں۔ امام علامہ جمال الدین محدث ہے، روضۃ الاحباب میں انہوں نے لکھا۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ خواص الامہ میں لکھا۔ مگر جب ان کی کتابوں کی روایتوں کی آپ تحقیق کریں گے تو ایک بات ملیں گی کہ ساری روایتیں شیعوں سے لی ہیں انہوں نے، اور اس کے سارے جو راوی ہے رافضی شیعہ ہے، اور بعض کثیر روایتیں تو وہ ہے کہ شواہد النبوت آپ دیکھ لیں یا امام عبدالوہاب شعرانی کی دیکھ لیں یا سبط ابن جوزی کی دیکھ لیں، انہوں نے جتنے بھی یہ روایتیں لکھی زیادہ تر روایت تو اس میں وہ ہے کہ جس کی سند بھی نہیں ہے، بلا سند روایت ہے، اور ہمارے اصول ہے کہ بلا سند روایت پر عقیدہ نہیں بنایا جاتا، فضائل میں قبول کر لی جاتی لیکن عقائد میں نہیں۔ اور امام مہدی کا آنے کا جو معاملہ ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں روایتیں نہیں چلتی۔ پھر جو سند والی بھی روایتیں اس میں غالی قسم کے رافضی اور شیعہ راوی بیٹھے ہوئے۔ اہل سنت کا اجماع جس چیز پر ہے، یہ اجماع ہے، یہ اجماع سے 2-4 لوگ حضرات جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، لیکن بہرحال ان کے بارے میں ہم کوئی زبان تان و تشنیع سے نہیں کھولتے کہ بھائی ان کی اپنے انہوں نے کچھ روایتیں لائی اور اس پہ غور نہیں کیا کہ روایتیں جو لے رہے ہیں وہ اس کے راوی کیسے ہے، انہوں نے لکھ دیا اپنی کتاب میں۔ البتہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ قرب قیامت امام مہدی پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے۔ اور شیعوں کا اور یہ بات جو ہمارے کچھ علماء کا کیا ہے جو میں نے بتایا، یہ قلیل تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے اور چلے گئے، غیبت میں چھپے ہوئے، غائب ہے، لیکن اجماع اہل سنت کا یہ ہے کہ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمارے پاس مستند حدیث ہے، اور جب مستند حدیث ہو تو ضعیف روایتیں مستند کے سامنے نہیں مانی جاتی، یہ اصول ہے۔ اور پھر مسئلہ پھر عقائد سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ آئیے ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدیہ من عطرتی من ولید فاطمہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ آقا نے کہا مہدی میری نسل میں میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گا۔ اس کو امام ابو داؤد نے لکھا ہے سنن ابو داؤد میں، کتاب المہدی حدیث نمبر 4284، ابن ماجہ لائے ہیں حدیث نمبر 4086۔ اور ہمارے اہل سنت کی کتابیں یہ کہتی ہے کہ آپ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے۔ اور امام حسن عسکری جو تھے وہ کون تھے؟ امام حسین کی نسل سے، امام حسن کی نسل سے ہوں گے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے۔ پیدا کہاں ہوں گے؟ مکہ معظمہ میں۔ نام ہوں گا محمد، جیسا کہ آقا نے کہا اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اور ایک روایت اور ہے، میں نے اس کو نہیں پڑھا ہے وقت بچانے کے لیے، حضور کہتے ہیں کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا، میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پہ علماء نے یہ اعتقاد بنایا اور یہ نظریہ دیا کہ آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ جب عبداللہ ہوگا تو اس سے واضح ہو گیا کہ امام حسن عسکری آپ کے والد نہیں ہیں، تو امام مہدی پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہوں گے۔ مہدی آپ کا لقب ہوگا، ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، مہدی لقب ہے۔ یہ لقب اتنا نام پر غالب آ گیا، نام محمد ہے کہ لوگ امام محمد کہنے کی بجائے امام مہدی کہتے ہیں۔ البتہ آپ جب نزول فرمائیں گے، جس وقت آپ تشریف لائیں گے، تو اس کی دن نہیں بتایا گیا حدیثوں میں، کس دن آئیں گے، تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، سال نہیں بتایا گیا ہے، البتہ مہینہ بتایا گیا ہے کہ کس مہینے میں آئیں گے، وہ انشاءاللہ آگے بات آتی ہے۔ اور کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے، میں حدیثوں کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں راویوں سمیت، بس بات اور حوالے دیتا جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری دیکھیں آپ، کتاب العلم، حدیث نمبر 100، روایت آئی ہے کہ امام مہدی کے نزول کی نشانی ہے کہ کب نازل ہوں گے، کب تشریف لائیں گے۔ جب سرکار فرماتے، یہ پوری مجموعی روایتیں ہیں کہ جب یہ حالات ہوں گی، یہ قرب قیامت کا منظر ہے، اسی وقت مہدی کا نزول ہوگا، جب یہ دنیا کے حالات ہو جائیں گے۔ تو روایتوں کو دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی کے نزول کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ امام بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 100 میں لکھتے ہیں کہ جہالت کی کثرت ہوگی، علم اڑ جائے گا، یعنی علماء حق ختم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2939 پر ہے کہ زنا کی بہت زیادتی ہوگی امام مہدی کے نزول کے وقت، ان سے آنے سے کچھ پہلے حالت یہ ہوں گی کہ زنا کی زیادتی ہوں گی، اور اس بے حیائی کے ساتھ لوگ زنا کریں گے جیسے جانور سڑکوں پہ زنا کرتے ہیں۔
صحبت کرتے اس طرح لوگ زنا کریں گے، اس کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ اور ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ زنا اس قدر عام ہو جائیں گے، اس قدر عام ہو جائیں گے کہ ایک غیر عورت اور ایک غیر مرد 20 سڑک پر وہ کام کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اس کام سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت جو اتنا کہہ دے کہ یہ کام تھوڑا کنارے ہٹ کے کرو تو اس دور کا وہ متقی سمجھا جائے گا، یعنی اتنی برائی ہو جائیں گی۔ اور یہ شروعات ہو چکی ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں سڑکوں پہ چما چاٹی تو کئی بار مناظر نظر آ ہی جاتے، اس طرح کے منظر بھی دکھ جاتے کبھی کبھار، ابھی کبھی کبھار دکھتے ہیں، بعد میں وہ کثرت سے دکھیں گے، شروعات ہو گئی ہے وہ۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 81 پہ ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوں گی، یہاں تک کہ آقا کہتے ہیں کہ 50 عورتوں کا سرپرست ایک مرد ہوگا، یعنی گھر میں ایک مرد ہوگا اور اس گھر میں 50 عورتیں ہوں گی۔ چوتھی نشانی ہے سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الفتن والملاہم میں امام ابو داؤد لائے حدیث نمبر 4252 کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے۔ اس میں سے بعض تو گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب ہے، حضور کے دور میں ہی دعوے نبوت کیا، ایک طلحہ بن خوائلد اس نے دعوے نبوت کیا، ایک اسود انسی ہے، غلام محمد قادیانی ہے، اور بھی ایک دو گزرے ہیں۔ تو بہرحال کچھ گزرے ہیں اور کچھ آئیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 157 اور حدیث نمبر 2894 پہ ہے کہ مال کی کثرت ہوں گی، مال بہت ہوگا لوگوں کے پاس، غربت آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ہر کسی کے پاس مال ہوگا، اور نہر فرات اپنے خزانے ظاہر کر دیں گی، اور نہر فرات کی زمین سے سونے کی شکل میں خزانے نکلیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں۔ امام حاکم المستدرک میں لائے ہیں حدیث نمبر 8519 کہ عرب میں ہریالی ہوگی اور عرب میں نہریں جاری ہو جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب پہلے ریگستانی علاقے ہوتے تھے، آج وہاں ہریالی چھا رہی ہے، باغ بن رہے ہیں، درخت اگائے جا رہے ہیں، اور اب بارشیں بھی ہو رہی ہے، بلکہ سیلاب آنے لگے ہیں، اب نہریں آ رہی ہے۔ اور یہ امام حاکم المستدرک میں سینکڑوں سال پہلے حدیث لکھ چکے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2339 پر ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہیں گی اس وقت، اور آقا فرماتے سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کے جیسے، اور دن پلوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور آج ہوتا ہے کیسے دن گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2218 پہ ہے کہ لوگ پہلے والے بزرگوں پہ لعن طعن کریں گے، اپنے سے پہلے والے بزرگوں پہ کیا کریں گے؟ لعن طعن کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں مرزا جیسے جاہل پیدا ہو گئے جن کا کام ہی ہے کہ بابے بول بول کے بزرگوں پہ لعن طعن کرتے بیٹھے رہنا، اور اس جیسے جاہل کی پیچھے چاہنے والے بھی بہت سارے ہزاروں لاکھوں میں ہو گئے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 8 ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ذلیل لوگ بڑے بڑے محل بنائیں گے اور ان محلوں پہ فخر کریں گے، اور ایک روایت میں آیا کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا اور جن کو کپڑے پہننے کے ڈھنگ کے نہیں تھے، وہ محل بنائیں گے اور ان محلوں پہ گھمنڈ کریں گے۔ آئیے اس کے علاوہ جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2218 آقا کہتے ہیں گانے اور باجوں کی کثرت ہوں گی۔ آج دکھ رہا ہے آپ کو کیا حال ہے، ابھی قوالی رکھ لیجئے تو مجمع کنٹرول سے آپ باہر ہو جائیں گا، دینی جلسہ رکھیے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے، قوالی کے لیے بولنا نہیں پڑتا آپ کو۔ پیر صاحب بھی جھومتے ہیں بھائی، گانے باجوں پہ تو سب اس کو دین بنا دیا ہمارے یہاں۔ پھر اب آئیے حوالے بھی چھوڑ رہا ہوں میں، مختصر نشانیاں کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، بھاری ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے لوگ۔ مرد اپنی عورتوں کے غلام ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، لوگ مسجد میں چلائیں گے، اور پھر آخری نشانی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ کل 15 نشانیاں بڑی بڑی بتائی گئی ہے۔ تو امام مہدی کے نزول کے وقت دجال آئیں گا، اور دجال کے بارے میں بہت کثیر روایتیں ہیں، ساری روایتیں عربی متن اور ترجمے سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مجموعی طور پر کہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ وہ دجال کی پکچر بناتے تو کیسے بناتے، بیچ میں ایک آنکھ بنا دیتے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آنکھ کا کانا مطلب آنکھیں دونوں ایسی ہوں گی لیکن ایک آنکھ اندھی ہوں گی، اس کو کانا بولتے ہیں۔ بیچ والی آنکھ نہیں ہوں گی پیشانی میں، وہ غلط تصور ہے، بلکہ پیشانی پہ کاف فے رے لکھا ہوگا، کاف فے رے، الگ الگ حرفوں میں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اس کو نہیں پڑھ پائیں گا، وہ کاف فے رے مطلب کافر، اور ایمان والا وہ اس کو دیکھیں گا اور پڑھ لے گا، ایمان والے کو وہ حرف نظر آئیں گے۔ دجال جب نکلیں گا تو خدائی دعویٰ کرے گا، تو کہیں گا میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور اس کے ساتھ یہودیوں کا لشکر ہوگا، یہودی اس کو اپنا مسیح اور اپنا سب کچھ جانیں گے۔ سرکار نے کہا 40 دن میں پوری روئے زمین کا گشت لگا لے گا،
اور 40 दिन वो कैसे होंगे इसकी तफसील आई कि पहला दिन साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, और फिर बाकी दिन मामूल के मुताबिक हो जाएंगे, 24 घंटे के बाकी दिन होंगे। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो पूरी दुनिया कितने दिन में घूमेगा वो। पहला दिन आका ने कहा साल के बराबर, साल के दिन कितने होते हैं 365। फिर आका ने कहा दूसरा दिन महीने के बराबर, महीना कितने का होता है 30 का। और फिर फरमाया तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, कितना हो गया 7। तो 365 प्लस 30 प्लस 7, इसको मिला लीजिए, और 3 दिन आप 40 में से निकाल लीजिए तो कितने बचे 37, उसमें 37 जोड़ लीजिए तो टोटल आता है 439। 439 दिन में पूरी दुनिया को घूम लेगा वो, पूरी दुनिया को कवर कर लेगा। और उस पूरी दुनिया में घूम घूम के क्या करेगा वो, एक हाथ में दोज़ख होंगी, एक हाथ में जन्नत होंगी, जन्नत के बागात होंगे, उसमें नहरें दिखती होंगी, और जाके कहेगा मैं खुदा हूं मुझ पर ईमान लाओ। तो जो जाहिल और गवार होंगे, खास तौर से तो ऐसे लोग पहले जाएंगे जो चमत्कार को नमस्कार करने वाले होते हैं, जो दलाइल मानते, तनकीदी निगाह रखते, तो वो दज्जाल को नहीं मानेंगे। जो हदीसों पे अमल करते वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमने, हमारे आका ने बता दिया था तेरे बारे में, खुदा जिस्म से पाक है, खुदा ऐब से पाक है, तू ऐबी है, तेरी तो एक कानी है, तेरी एक कान आँख से काना है, तू तेरी पेशानी पे काफिर लिखा हुआ है। लेकिन जो जाहिल गवार होंगे चमत्कार देखने वाले, वो देखेंगे कि साहब मुर्दे जिलाएगा, वो बारिश बरसाएगा, जमीन पर जहां पैर रख देगा वहां से सब्जा और हरियाली उगना शुरू हो जाएगी। यहां तक मिसाल दिए, ये पूरी तफसील हदीस से आई है, एक एक हदीस पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, यानी उसके लिए 4-5 बयान चाहिए बार, फिर पूरे बाकायदा हदीस पढ़े हम, फिर उसका हवाला, फिर हवाला नंबर, मतन, तो उतना वक्त नहीं है। बहरहाल फिर ये है कि आका यहाँ तक फरमाते कि एक घर में मैयत हो जाएंगी और लोगों का अज़दाम होगा, भीड़ होगी, वहाँ पहुँचेगा, कहेगा कि मैं खुदा हूँ। तो लोग कहेंगे हम तुझे खुदा क्यों कर माने, तो कहेगा मैं खुदा हूँ, मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, इससे मैंने ही मारा है, और अगर तुम कहो तो मैं इसे जिला दूँ। तो कहेंगे अगर तू जिला दे तो हम तुझे खुदा मान लेंगे। तो माज़अल्लाह कहेगा उठ जा मेरे हुक्म से, कुम बेइज़्निल्लाह नहीं कहेगा वो, अल्लाह के हुक्म से, उठ जा मेरे हुक्म से, कुम इज़नी, उठ मेरे हुक्म से। जब वो कुम इज़नी कहेगा तो वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, और वो जितने जाहिल होंगे उसको खुदा मान लेंगे और कहेंगे तो ही हमारा खुदा, और उसकी इबादत शुरू कर देंगे। और जितने लोग उसके साथ उस पर ईमान लाते जाएंगे माज़अल्लाह, या उसका कलमा पढ़ते जाएंगे, या उसको खुदा मानते जाएंगे, उनको अपने साथ लेता जाएंगे, और ये भीड़ बढ़ते जाएंगी, और ये पूरे हुजूम के साथ, और जिनमें बड़ी कसीर तादाद यहूदियों की होगी, ये उसके साथ चलते जाएंगे, शोबदेबाजी दिखाता रहेगा, यहाँ तक कि ये फिर पूरे हुजूम के साथ मक्का और मदीना की तरफ जाएगा। तो सही मुस्लिम हदीस नंबर 2943 पर आका फरमाते हैं कि जब दज्जाल मदीने की तरफ कूच कर रहा होगा तो मदीने में 3 ज़लज़ले आएंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर फिर सुन ले क्योंकि इससे मैं नतीजा दूंगा आगे। हदीस नंबर 2943 सही मुस्लिम में सरकार कहते हैं मदीने में 3 ज़लज़ले आएंगे, और जो ऐसे लोग होंगे ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे और मदीने में मुकीम थे, वो मदीना छोड़कर भागेंगे, और वो ये कह के मदीने से भागेंगे कि अब यहाँ मौत और हलाकत है, यहाँ रहने में मौत है, अब भागो यहाँ से, मदीना छोड़ के भागें। लेकिन अहले ईमान मदीना नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे कि मदीने में मरना सादत मंदी है। ये एक हदीस हो गया। फिर उसी मुस्लिम की दूसरी हदीस आती है, आका कहते हैं कि जितना कुफ्र और निफाक मदीने में बस चुका था, मदीना उसको जलजले के जरिए ऐसे बाहर फेंक देगा जैसे कोई खाकर कह कर देता है, उल्टी कर देता है। और जितने अहले ईमान होंगे, जब उन्हें खबर होंगी कि मदीने में जलजले आ रहे हैं, तो वो मदीने की तरफ भागेंगे। अहले ईमान, आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने रसूल, आशिकाने मदीना, मदीने की तरफ भागेंगे, कहेंगे मदीना चलो कि अगर मौत आ गई तो हमारे लिए जन्नत है। तो आका कहेंगे ईमान मदीने की तरफ ऐसे समेट आएगा कि जैसे सांप अपने बिल में समेट आता है। पूरे मदीने में ईमान वाले जमा हो जाएंगे, यहाँ तक कि अबदाल, औलिया सब मदीने में आके मुकीम हो जाएंगे। और सरकार कहते हैं कि मक्का और मदीना को छोड़कर, हरमैन शरीफैन को छोड़कर पूरी दुनिया में सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र होगा। सिर्फ 2 शहर होंगे जहाँ ईमान होगा, एक मदीना और एक मक्का। इस रिवायत से ये पता चला कि जो आज वहावड़े हमें ताना देते हैं ना, अगर हमारे वो तुर्रम खां लोग गलत है तो उनका कब्जा कैसे। बेटा अभी मदीने के पेट में है, अभी उल्टी करने वाला है मदीना, ठहर जाओ। जब तुम्हारा बाप आएगा ना तो वो उल्टी करेंगे, और हम ही आशिकाने मुस्तफा होंगे जो मदीने की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे और तुम्हें मदीना निकालेगा।
تو بہرحال پھر اسلام صرف حرمین شریفین میں رہ جائیں گا. اب اس وقت کیا ہوں گا؟ اس وقت امام مہدی کی تشریف آوری ہوں گی. اس کے بارے میں پھر آقا یہ حدیث بیان کرتے ہیں. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقم الساعة حتى تمال على الارض ظلما وجوارا وعدوا ثم يخرج من اہل بیتی من یملها قسطا وعدلا. آقا کہتے قیامت قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم اور دشمنوں سے بھر جائے. یعنی ہر دنیا کے خطے میں دشمن ہوں گے اسلام کے، مسلمانوں کے. جہاں جہاں مسلمان بستے وہاں مسلمانوں کے دشمن پیدا ہو جائیں گے، ظلم کیا جائے گا مسلمانوں پہ. آقا کہتے قیامت اس وقت تک نہ آئیں گی جب تک یہ دنیا ظلم و ستم اور دشمنوں سے بھر نہ جائے. اس کے بعد میرے اہل بیت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. یہ امام مہدی ہوں گے. اس کو امام حاکم لائے المستدرک میں حدیث نمبر 8669. اب رمضان کا مہینہ ہوگا. سارا ایمان کہاں سے مٹ آ گیا؟ مکہ اور مدینہ میں. اور سارا کفر مکہ اور مدینہ سے باہر ہو گیا. جو مدینے میں غلط آ بھی گئے تھے، نجدی، خبیث، وہابی، سب کو مدینہ الٹی کر کے نکالیں گا، چلو بھاگو یہاں سے. اور جتنے اہل سنت ہے، جتنے سچے مسلمان ہیں، مدینے میں آ جائیں گے. اور مدینہ اور مکہ چھوڑ کے سب طرف کفر ہی کفر ہے. تو رمضان کا مہینہ ہوگا. میں نے کہا کہ صرف مہینے کا ذکر آیا ہے، تاریخ نہیں آئی ہے، سال نہیں آیا ہے. رمضان کا ذکر ہوگا. طواف ہو رہا ہوگا کہ اچانک شام کے ابدال ہوں گے، اس میں ملک شام کے جو طواف کر رہے ہوں، ان کی نظر ایک شخص پہ پڑیں گے اور کہیں گے ہاذا مہدی، یہ مہدی ہے. وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے. اللہ کے اولیاء سب سے پہلے پہچانیں گے اور ان کے قریب آئیں گے اور کہیں گے آپ امام مہدی ہے. تو وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے میں مہدی نہیں ہوں. اب دیکھو یہی فرق آیا تھا کہ اصل جو مہدی ہے وہ انکار کریں گے، اور یہ پاکھنڈی جو ہے آج کے وہ دعوے کر رہے ہیں ہم مہدی ہے، ہم مہدی ہے. تو پہلا تو فرق یہی ایک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے؟ ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، پاکھنڈی لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل مہدی ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے میں مہدی نہیں ہوں. وہ کہیں گے واللہ ہماری ولایت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آپ مہدی ہے. اور ان پہ زبردستی کریں گے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیجیے. وہ کہیں گے ساری دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے اور میں اکیلا اس دنیا سے کیسے لڑ سکتا ہوں. اب یہاں تک کہ روایتیں آیا کہ جب یہ زور دیں گے تو امام مہدی کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ کر بھاگیں گے اور اپنے گھر جا کے چھپ جائیں گے. مکہ میں ان کا گھر ہوگا، وہاں روپوش ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے. یعنی جو اصل مہدی ہے وہ ان سے پیچھا چھڑائیں گے اور یہ ڈپلیکیٹ مہدی آپ کے گلے پڑ رہے ہیں الٹا، اور وہ پیچھا چھڑائیں گے. روایتیں یہاں تک کہتی ہے کہ پھر یہ اولیاء کی جماعت ڈھونڈے گی اور ان کو تلاش کریں گی کہ چھپے کہاں ہیں. وہ جب ڈھونڈیں گے تو ان کو 2 یا 3 روز کے بعد پتہ چلے گا کہ فلاں مکان میں چھپے ہوئے ہیں. اس مکان میں جائیں گے اور آواز لگائیں گے کہ مہدی باہر آئی ہے. تو امام مہدی کہیں گے واللہ نہ میں مہدی ہوں اور نہ میں باہر آنے والا ہوں. تو تلواریں نکال لیں گے، کہیں گے اگر آپ باہر نہیں آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ تک آیا روایتوں میں. اندازہ لگائیے کہ امام مہدی اتنا انکار کر رہے اور ان کو منانے کے لیے قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے. اور یہ عجیب مہدی ہے آج کی. تو یہ مہدی کیا ہے؟ سب ڈپلیکیٹ ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے. تو کہیں گے آپ باہر آئیے، اگر آپ نے مہدی ہونے کا اقرار نہیں کیا اور ہماری بیعت قبول نہیں کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. جب تلواریں لہرائی جائے گی اور نعرے لگائے جائیں گے تو وہ باہر تشریف لائیں گے. تو کہیں گے آؤ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گا اور اللہ کے گھر میں فیصلہ ہوگا. تو امام مہدی کو پکڑ کر لائیں گے وہ کعبۃ اللہ میں. تو پھر حدیث آتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں جب آئیں گے تو ایک آواز آئیں گی غیب سے، اور آواز یہ آئیں گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا. آواز آئیں گی کہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اے لوگوں اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اب ابدال اور اولیاء کہیں گے کہ اب کیا شک و شبہ رہ گیا کہ ہاتف غیبی سے بھی آپ کی تائید میں آواز آ چکی کہ آپ ہی مہدی ہے. تو پھر وہ بیعت کریں گے. اور پھر یہ حدیث آتی ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ کہتی ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع رجل من امتی بین الرکن والمقام کعدۃ اہل بدر فیاتی ازوی العراق وابدال الشام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ام سلمہ کہتی ہے کہ میری امت کا ایک شخص نازل ہوگا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، اہل بدر کی تعداد کے مطابق اہل عراق اور شام کے ابدال اس سے بیعت کریں گے. یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ ابدال جو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ان کی تعداد اہل بدر کے مطابق ہوں گی. اور اہل بدر کتنے ہیں؟
313 की तादाद होंगी। इसको इमाम हाकिम ने लिखा है हदीस नंबर अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 8328। इमाम अबू दाऊद ने लिखा है हदीस नंबर 4286। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ लाए अल मुसन्नफ़ में हदीस नंबर 20769। इमाम अहमद ने लिखा है मुस्नद में। इमाम इब्न अबी शैबा ने, बहुत सारी किताबों में हदीस है। बहरहाल तो अब इमाम मेहदी के लिए जब आवाज़ आ जाएंगी, अहले इराक और क्या नाम है शाम के अब्दाल, रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान उनकी जब बैत करेंगे तो तब सारे मुसलमान मुतवज्जे होंगे और कहेंगे कि किस तरह की बैत है। तो अब्दाल कहेंगे कि हम गवाही देते हैं कि मेहदी है। तो फिर एक अज़दाम हज़रत इमाम मेहदी की तरफ टूट पड़ेगा और फिर जितने दुनिया के मुसलमान मक्का और मदीना में जमा हो चुके थे सब आपकी खिदमत में आना शुरू होंगे और बैत का सिलसिला शुरू होगा। अब यहाँ पर एक और करामत बताई गई है, ये बहुत बड़ी निशानी है। तो आज जितने मेहदी होने के दावे कर रहे हैं ना, आप जाइए और ये निशानी उनमें देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ना कि मबलग इल्म क्या है, औकात क्या है, सब समझ में आ जाएंगी। अब वो पाकिस्तान वाला है, वो टकला, उसके पास आप एक काम कीजिए, महाराष्ट्रियन लेके चले जाइए, और ये हैदराबाद वाले के पास कोई साउथ अफ्रीका वाला ले आइए, किधर का भी कोई उल्टा पुल्टा कर दीजिए। और वो क्या है जो निशानी है कि इमाम मेहदी से जब मुसलमान बैत करेंगे तो जो जिस मुल्क का मुसलमान होगा और वो जिस ज़बान में बात करेंगे, इमाम मेहदी उसी ज़बान में उसका जवाब देंगे। दुनिया की हर ज़बान उनको आती होंगी। तो इन खबीसों को जाओ, मराठी वाले को ले जाओ, बोलना मराठी में बात कर तू, औकात समझ में आ जाएगी। अफ्रीका वालों को ले जाओ, बोला देख अफ्रीकी बोल रहा है, मेहदी साहब क्या बोल रहा है, बोलेगा पता नहीं भाई क्या बोल रहा है। अबे तो मेहदी कैसा है, पूरी दुनिया में इंसाफ करने आया और ज़बान ही नहीं समझ रहा है तो उनकी। तो ये इमाम मेहदी की एक निशानी ये भी होगी कि पूरी दुनिया की वो क्या करेंगे, ज़बानों को जानते हैं और हर दुनिया के हर खित्ते के इलाके के हर शख्स उसी की ज़बान में गुफ्तगू करेंगे। और फिर यहाँ तक इमाम अबू नुएम हदीस लाते अन मोहम्मद अल बाक़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला इज़ा कामा कायमुना व ज़हरा मेहदीयुना काना रजुल अजरा मिन लैसिन व अमदा मिन सिनान। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते कहते कि जब हमारा नायब, हमारा कायम खड़ा होगा और जब हमारे मेहदी का नुज़ूल होगा तो आदमी उस वक्त शेर से ज़्यादा जुरतमंद, उस वक्त लोगों का, मुसलमानों का हाल क्या होगा, शेर से ज़्यादा जुरतमंद और नेज़े से ज़्यादा तेज़ होगा। मुसलमानों में वो ताकत और कुव्वत, वो डेरिंग आ जाएंगी कि शेर से ज़्यादा जुरतमंद होगा। अभी बुज़दिल हो गया है, लेकिन इमाम मेहदी के टाइम अल्लाह ताला एक ऐसा रौब डाल देगा मुसलमानों में, कैसी कुव्वत पैदा कर देगा कि इमाम बाक़िर जो अल्फाज में इस्तेमाल फरमाते हैं कि शेर से ज़्यादा जुरतमंद और नेज़े से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और फिर इमाम मेहदी से जब बैत ले चुके होंगे तो फिर वो कहेंगे कि अब मुल्क शाम की तरफ चलो कि ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वक्त आ चुका है। वो खबर देंगे कि ईसा के भी नुज़ूल का वक्त है। चुनांचे ये पूरे अब्दाल शाम और इराक के और उस वक्त जितने मुसलमान थे मक्का मदीना में, सब इमाम मेहदी के साथ मुल्क शाम की तरफ कूच करेंगे। तो मुल्क शाम में कुछ जगह ईमान के असरात होंगे थोड़े थोड़े। तो मुल्क शाम की दमिश्क की जामा मस्जिद में फजर की अजान हो चुकी होगी, फजर की अजान हो चुकी होगी। इकामत के इंतज़ार में लोग बैठे होंगे कि बस इकामत हो और इमाम साहब मुसल्ले पे आए हस्ब मामूल और नमाज पढ़ाए कि तब इमाम मेहदी पहुँचेंगे और एक शोर होगा कि मेहदी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इमाम मेहदी कहेंगे कि आओ इस्तकबाल करें कि अब ईसा का नुज़ूल हो रहा है। तो उसी मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर आसमान से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, नाजिल होंगे। इमाम मेहदी पैदा होंगे, ये नाजिल होंगे। और जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 33 साल होगी। जो उम्र से गए थे वही उम्र पे होंगे वो। फिर वो आएंगे, दोनों बगलगीर होंगे इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक दूसरे से मुआनका करेंगे, एक दूसरे को खुशामदीद कहेंगे। फिर कहेंगे नमाज का वक्त हो गया है। तो इमाम मेहदी कहेंगे नबीउल्लाह आप इमामत कीजिए। तो हज़रत ईसा हाथ पकड़ेंगे और इमाम मेहदी को मुसल्ले पे बिठाएंगे, कहेंगे कि ये शरीयत मुस्तफ़ी का दौर है, ये आका का दौर है और इस शरीयत के आलिम आप है, आप नमाज पढ़ाएं ताकि मैं नबी की शरीयत पर मैं भी आपके पीछे नमाज पढ़ूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम इक्तिदा करेंगे इमाम मेहदी की। और इस हदीस को सुनान इब्न माजा ने लिखा है अब्वाबुल फितन हदीस नंबर 4077 के तहत। और इस पर एक जाहिल की बात आ रही है कि दुनिया में अंदाज़ा लगाइए कैसे कैसे जाहिल है। वो मिर्ज़ा पलम्बर की मैं एक वीडियो देख रहा था, वो उसमें एक इंटरव्यू लेते हुए कहता है कि पलम्बर से पूछता है इमाम मेहदी के आने पर आप यकीन रखते हैं क्या? बोले हाँ ये तो अकीदा है, अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है, बिल्कुल इमाम मेहदी तो तशरीफ़ लाएंगे।
تو جب امام مہدی آئیں گے اور اگر انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا درست نہیں ہے، امیر معاویہ صحیح ہے، صحابی ہے، ان کا ادب کرو، تو آپ کیا امام مہدی کی مانیں گے؟ کہتا ہوں تو کہتا ہے کہ اگر امام مہدی نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ کا ادب کرو، امیر معاویہ کو بھی غلط نہ کہو، تو میں امام مہدی کا رد کروں گا۔ حرام خور کیا سمجھتا اپنے، میرے پاس ویڈیو ہے، میں نے اس کا تک جلسوں میں رد کیا، میں نے کہا حرام خور تیری اوقات کیا ہے؟ اب امام مہدی وہ ہوں گے کہ وقت کا نبی ان کی اقتدا کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کی پیروی کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہو، تو ان کا رد کرے گا، تو ان کی نہیں مانے گا؟ تیری اوقات کیا ہے بے؟ تو شہید کیا ہے تو ایسے ایسے خبیث پیدا ہو گئے، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ایسوں کے پیچھے کیسے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اب ادھر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی ملاقات ہوں گی، اور ادھر دجال دورہ کرتا رہے گا، 40 دن اس کے مکمل ہوں گے، اور پورا دنیا کا دورہ کر کے یہ خود ملک شام کی طرف آئیں گا۔ جب یہ مدینے میں داخل ہوں گا، وہ بات رہ گئی، مدینے میں جب آئیں گا تو اللہ تعالیٰ مدینے اور مکہ پہ فرشتے نافذ کر دیں گا، اور فرشتے اس کو مدینے اور مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے لوٹیں گا، ملک شام کی طرف جائیں گا۔ مقصد یہ ہوگا اس کا کہ ملک شام کو میں اپنی راجدھانی بناؤں۔ حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ مسیح، اے عیسیٰ علیہ السلام، دجال ملک شام کی طرف ہے، اور آپ جائے اور اس کو قتل کر دے، اس کے فتنے کو ختم کر دے۔ جناب عیسیٰ ایک فوج کے ساتھ نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایک خاصیت اور مطلب ایک صلاحیت دی کہ جب سانس لے رہے ہوں گے تو آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ نمک کی طرح گھل کر پگھلنے لگے گا۔ ایسے جیسے نمک پگھلتا ہے نا پانی میں، اس طرح پگھلنے لگے گا آپ کی سانس کی خوشبو سے، صرف ہواؤں میں جو آپ کی سانس کی خوشبو پھیلیں گی، تو یہ بھاگیں گا اپنے ماننے والوں کو لے کے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ اس کو ایک جگہ جا کے گھیریں گے اور نیزہ اس کے پیٹھ پہ ماریں گے، اور اسی نیزے سے اس کی موت ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جتنے عیسائی ہیں وہ سارے عیسائی جو ہے اسلام لا چکے ہوں گے، کہ پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوں گا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، خالص اسلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، 40 سال پورا اسلامی نظام رہے گا، ایک بھی پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا نزول ہے، پھر دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلیں گا، پیشانیوں پہ کافر اور مومن کی پیشانی پہ مسلمان لکھیں گا۔ 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، امام مہدی کا بھی وصال ہوگا، اور پھر اس کے بعد لوگ پھر دھیرے دھیرے اپنے سابقہ مذاہب کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ عیسائیت کی طرف چلے جائیں گے، کچھ یہودی ہو جائیں گے، کچھ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ 40 سال تک تو مکمل اسلام رہیں گا، اس کے بعد لوگ پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، پھر کفر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر دابۃ الارض، ایک پرندہ نازل ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے میں صلاحیت رکھی کہ جس شخص کے پاس جائے گا وہ جان جائے گا کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے۔ مومن کی پیشانی پہ مومن لکھیں گا، کافر کی پیشانی پہ کافر لکھیں گا، اور جس کی پیشانی پہ جو لکھ دے وہ اٹل ہوگا، اب وہ مسلمان کافر نہیں ہو سکیں گا، اور جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوں گی، پھر قیامت کی بھی کچھ نشانیاں بتائی آقا نے، دھواں ہوگا اور یہ ہوگا، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ائمہ اہل بیت کا 5 روزہ ذکر خیر تھا، اور وقت تو 5 ہی روز تھا، 10 روز بھی بولے تو کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔